أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی، اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا بڑی ہی فرما برداری سے جواب دیا. للذین احسنوا منہم، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے اجر عظیم، زبردست اللہ کے پاس اجر ہے. الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے یہ کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ مکہ کے کافر تمہارے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے. فخشوہم، لہٰذا تم ان سے ڈرتے رہنا. فزادہم ایمانا، اور اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، وہ ڈرے نہیں آگے سے. وقالو، انہوں نے یہ کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ بہترین کارساز ہے. پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنی جانوں کو، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اپنی جان ہوتی ہے، اور اگر وہ انسان اپنی جان کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دے، اپنی جان کی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دے دے، تو اللہ نے یہ فرمایا میں ایسے لوگوں کی بڑی قدردانی کروں گا، میں ان کی اس قربانی کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ اس پر انہیں بڑا اجر دوں گا. کہ جب وہ اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں تو جیسے ہی وہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے غزوہ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کا اعزاز و اکرام ہوا. اب انہیں یہ لگا کہ شاید ہمارے پیچھے والے، ہمارے احباب، ہمارے دوست احباب، ہمارے اہل و عیال ہمارے دنیا کے جانے کی وجہ سے وہ پریشان ہوں گے. تو ان کے خیال میں یہ آیا کہ ہمارا پیغام کس طرح ان تک پہنچ جائے کہ اللہ نے تو ہمارا بڑا اعزاز و اکرام کیا ہے. ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ نے فرمایا میں تمہاری بات تمہارے اہل و عیال تک پہنچا دیتا ہوں. اور اللہ نے قرآن میں پھر یہ آیات نازل فرمائیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے نبی جی، آپ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ہرگز انہیں مردہ مت سمجھنا. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. عند ربہم، اپنے رب کے پاس. یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ لوگ جو ابھی شہید ہو کر ان تک نہیں پہنچے ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہیں کہ ہمارے جو اور ساتھی ہیں وہ بھی جب شہید ہو کر ہمارے پاس آئیں گے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ بھی کسی قسم کی جو ہے غم میں مبتلا نہیں ہوں گے. فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ، فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی وجہ سے، فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ،
وہ اللہ کی نعمت اور اس کی فضل کی وجہ سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ ایمان والے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کے عمل کی قدردانی کرتے ہیں، ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں جب احد میں صحابہ کرام کو شکست ہو گئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، مسلمان جو ہے زخم خوردہ تھے، تھکے ہوئے تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، تو جو ابو سفیان تھے کافروں کے جو ہے جنگ کے اندر لیڈ کر رہے تھے، جب وہ واپس چلے گئے مدینہ سے تو راستے میں انہیں یہ خیال آیا کہ مسلمان اب تو تھکے ہوئے ہیں اور بہت سارے صحابہ ان کے شہید ہو چکے ہیں، کیوں نہ ہم تھوڑا سا اور زور لگائیں، دوبارہ حملہ کر کے مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ یہ انہوں نے ارادہ کیا اور دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ دوبارہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے اور جو ہے بہت سارے صحابہ زخمی تھے، ایسے تھے کہ بعض صحابہ جو ہے دوسروں کے سہارے سے چل رہے تھے، اپنے سہارے سے چل بھی نہیں پا رہے تھے، اتنے زخمی تھے۔ لیکن حضور نے عجیب اعلان فرمایا کہ ابھی دوبارہ ہم جنگ کے لیے چلیں گے، اور وہی لوگ چلیں گے جو پچھلے ہمارے احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ کی شان۔ اب صحابہ کو اس موقع پر حالانکہ تھوڑا سا وہ کہنا چاہیے تھا کہ ابھی تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا سارے صحابہ جو ہے بالکل دل سے تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ کے نبی مدینہ سے نکل کر جو ہے حمراء الاسد ایک مقام ہے، مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اور وہاں پہنچ کے اور حوصلے بالکل صحابہ کے بلند ہیں، بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب وہاں سے ایک شخص گزر کے جا رہا تھا، ایک قبیلے کا، قبیلہ خزاعہ کا، معبد اس کا نام تھا، ایمان والا تو نہیں تھا لیکن مسلمانوں سے وہ ہمدردی رکھتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں؟ تو اس نے صحابہ کے حوصلوں کو دیکھا، بالکل جو ہے بلند ہیں، کوئی پریشانی کے آثار ان پر نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا بالکل اللہ کا حکم ہے تو ہم دوبارہ تیار ہیں۔ تو اس نے جا کے آگے ابو سفیان کو بتایا کہ تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں دوبارہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے حوصلے بہت بلند ہیں، مشکل سے تمہیں فتح ملی ہے، کہیں یہ ایسا نہ ہو شکست میں بدل جائے، تم جو ہے واپس لوٹ جاؤ، اور وہ تم سے کوئی خوف زدہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو بالکل تم سے جو ہے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے انہوں نے ایک شخص بھیجا کہ دیکھ کر آؤ، تو انہوں نے جب صحابہ کو دیکھا بالکل ایسے ہی پایا کہ صحابہ کے حوصلے بلند ہیں اور بالکل جو ہے کوئی خوف زدہ نہیں ہے۔ اسی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ وہ لوگ جو زخم کھانے کے باوجود جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا بڑے ہی جو ہے فرمانبرداری کے ساتھ جواب دیا کہ یا اللہ ہم دوبارہ تیرے حکم کے تابع ہو کر دوبارہ لڑنے کے لیے تیار۔ اللہ نے فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے متقی اور نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس زبردست اجر ہے۔ جب انہیں اس کی خبر پہنچی، ابو سفیان کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، مزید وہ ہم سے ڈر جائیں گے، لیکن جب ان سے لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان دوبارہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو کہنے والوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ مکہ کے کافر تمہارے خلاف دوبارہ جمع ہو گئے، فخشوہم، تم ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو اللہ کی شان، ڈرنے کے بجائے اس خبر نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا، اور ان کی زبانوں پر یہ خوبصورت جملہ آیا وقالوا حسبنا اللہ، کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، وہی ہمارے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا،
اللہ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ انسان کو یہی چاہیے کہ انسان اپنے اسباب تو اختیار کرے۔ اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اسباب چھوڑ دیے، صرف حسبنا اللہ کہا، بلکہ اپنے جو کچھ تھا جنگ کے لیے تیار ہو کر آگے، جو کچھ تھا وہ لے کر آگے، اس کے بعد انہوں نے توکل اللہ کی ذات پہ کیا اور یہ کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اور جب اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے تو پھر سارے کام اس کے بن جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارا بھی ہر موقع پر جو ہے ہمارا خیال بھی اللہ کی طرف جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی اکثر یہ پڑھا کرتے، جب بھی کوئی پریشانی آتی تو اللہ کے نبی فوراً پڑھتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے فرمایا اذا وقعتم امر العظیم، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی کسی بڑے معاملے میں پھنس جائے تو یہ کہا کرے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق